بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل پر خدائی احسان۔ فرعون نے تو بنی اسرائیل کو کمزور بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی سختی سے نجات دے کر ان پر بہت سے احسان فرمائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم فی الارض ونری فرعون وہامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا اور اس کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے۔ ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائے جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائے اور انہیں ملک و مال کا وارث بنائے اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ یہاں آیت نمبر 5 میں وراثت سے مراد سلطنت کا وارث ہونا ہے، فرعون کے حکم پر عمل اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی ولادت۔ فرعون کا حکم جاری ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعونی بڑی بے دردی سے ذبح کر دیتے اور بچی کو کچھ نہ کہتے۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا اور ہزاروں نومولود بچے موت کے ہاتھ اٹھا دیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے ایک کے بعد دیگر مرنے لگے۔ یہ دیکھ کر قبطی سردار گھبرا گئے اور فرعون سے کہا کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں بوڑھے لوگ مسلسل مر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال بچے چھوڑ دیے جائیں۔ چنانچہ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی و تاکید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانس تھا، لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب یا فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ بات ڈال کر الہام فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں یہ خوف لاحق ہو کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں، وہ شکایت کریں گے اور فرعون اس فرزند کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے گا، تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریائے نیل میں ڈال دینا اور اس کے ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ سورہ قصص میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ ارْجِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہے اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا تاکہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور تاکہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ عنہا چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع نہ تھی، لیکن جب کچھ دن بعد والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو انہوں نے ایک صندوق بنایا، اس میں روئی بچھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کیا، اس کی درزیں روغن قیر سے بند کر دیں، پھر اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا تم صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتی رہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن آپ کے پیچھے چلتی رہی اور آپ کو دور سے دیکھتی رہی۔ فرعونیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ اس بچے کی بہن ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وقالت لأخته قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو خبر نہ تھی۔ صندوق کی فرعون کے گھر میں آمد۔
उस दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फिरौन के महल में से गुजरती थी। फिरौन अपनी बीवी आसिया के साथ नहर के किनारे बैठा था। उसने नहर में संदूक आता देखकर गुलामों और कनीजों को उसे निकालने का हुक्म दिया और वो संदूक निकाल कर सामने लाया गया, और जब उसे खोला तो उसमें एक नूरानी शक्ल का फर्जंद जिसकी पेशानी से वजाहत व इकबाल के आसार नमूदार थे नजर आया। उसे देखते ही फिरौन के दिल में उस बच्चे की मोहब्बत पैदा हुई। कुरान पाक में है, फल्तक़तहु आल फिरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्न फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातीन। तो उसे फिरौन के घर वालों ने उठा लिया ताकि वो उनके लिए दुश्मन और गम बने। बेशक फिरौन और हामान और उनके लश्कर खताकार थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैबी हिफाजत। फिरौन की कौम के लोगों ने उसे वरगलाया कि कहीं ये वही बच्चा ना हो जिसके मुताल्लिक ख्वाब देखा था। इन बातों में आकर फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया, लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक बनेगा, तुम इसे कत्ल ना करो, हो सकता है कि ये हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना ले। फिरौन की बीवी आसिया बहुत नेक खातून थी, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी, गरीबों और मिस्कीनों पर रहमो करम करती थी।